نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين وفي رواية ولا يؤتي الإيمان إلا من يحب وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاسم والله يؤتي او كما قال عليه الصلاة والسلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طلباء اور علماء کرام، میں تو بات سننے کے لیے آیا تھا. انہوں نے حکم دیا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ چند جملے ذکر کر دیے جائیں تاکہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آخرت میں ذریعہ بن جائے. اور یہ ماشاءاللہ جامعہ عثمانیہ کا سالانہ تقریب ہے. یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جو 10 نظامی بھی پڑھ رہے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلباء کو دین کے لیے چن لیا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی دولت اسے بھی عطا فرماتے ہیں جسے پسند فرماتے ہیں، اور دنیا کی دولت اسے بھی دیتے ہیں جسے پسند نہیں فرماتے. کاموں کو بہت زیادہ ملتی ہے، لیکن ولا یؤتی الدین، دین کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتے. وفی روایت لا یؤتی ایمان، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے. الا من یحب، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے. تو معلوم ہوا ان طلباء کو جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں احساس کم تری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے تم کو پسند کر لیا اپنے دین کے لیے اور چن لیا. اور بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے جو وحی کا علم آیا نبی کریم علیہ السلام نے پورا کا پورا امت تک پہنچا دیا. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین امت تک نہیں پہنچایا تو وہ کاذب اور جھوٹا ہے. ساتھ دلیل کے طور پر یہ آیت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دے، اگر پہنچائیں گے نہیں تو گویا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے. تو معلوم ہوا کہ جو بھی وحی کا علم تھا نبی کریم علیہ السلام نے امت تک پہنچا دیا. بس حضرت توجہ فرمانا، انشاءاللہ انتہائی مختصر بات ہوگی. مولانا روم فرماتے ہیں ایک بات بیان کرنے کے لیے کہ جب مجمع متوجہ ہوگا تو بات کرنے والے کو آسانی ہوگی. اگر یہ جو دائیں بائیں دیکھیں گے تو بات کرنے والے کے پاس کتنا لمبا چوڑا مضمون ہوگا وہ آسان انداز سے نہیں پہنچا سکے گا. وہ فرماتے ہیں سکونت گوش دل بایت شنود، بے
بات دل کے کانوں سے سننی چاہیے۔ گوشے کے اینجا ہیچ ندارت سود، یا مٹی کے کانوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ گوشے گل جملہ حیوانہ ہمدمس، مٹی کے کانوں میں تو سارے حیوانات شریک ہیں، گائے بھی سنتی ہے، اونٹ بھی، بکری بھی، اور گوشت دل مخصوص پر نسل آدم، یہ دل کے کو جو کان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کے ساتھ خاص کیے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ذکر کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پورے سال پڑھتے بھی رہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کرے آپ کی تعلیم مکمل ہو، لیکن یاد رکھنا جو چیز خدمت سے آپ کو حاصل ہوگی بعض دفعہ پڑھنے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت میں ذکر کرنے لگا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مسلم شریف جلسانی کی روایت ہے، فرمایا آغا خویدم، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، اللہ مکتر مالہ و ولدہ وادخلہ فی الجنہ، اے اللہ انس بن مالک کو مال بھی زیادہ عطا کر، اے اللہ انس بن مالک کو اولاد بھی زیادہ عطا کر، وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس بن مالک کو جنت میں داخل فرمانا۔ یہ میرے آقا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حق میں قبول ہو گئی۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، یہ مال کا اضافہ ہے۔ فرمایا اولاد میری 100 سے زیادہ ہے، میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پڑپوتے، میری بیٹیاں، میرے نواسے پڑنواسوں کو ملایا جائے 100 سے زیادہ میری اولاد ہے۔ کہا انشاءاللہ مرنے کے بعد ادخلوا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، تاکہ آپ کے دینی علم کے اندر برکت ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا لوٹا بھر کر پردے کے پیچھے رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اور نظافت فرمائیں گے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تقریباً ان کی عمر 10 سال ہوگی۔ اب وہ پوچھا یہ پانی کا لوٹا کس نے بھر کر رکھا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میرے حق کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، تو معلوم ہوا بعض آدمی کہتے ہیں دعائیں دے دی، دعائیں دی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ میرے آقا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، ترجمان القرآن کہتے ہیں، رئیس المفسرین کہتے ہیں، تمام مفسرین کا سردار۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے امیر المومنین یہ 14-15 سال کا بچہ اپنے آپ کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، تو اس طرح تو ہمارے بچے بھی ہیں، وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں گے تو یہاں تو بچوں کی مجلس اور محفل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہاں بدری صحابہ ہیں، بڑے مشائخ صحابہ ہیں، امور سلطنت کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفصیلات کا وقت نہیں، کہا مجھے بلایا گیا، میں سمجھ گیا کہ آج کوئی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا جو سب سے آخری مکمل سورہ جو پوری سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ میں کون سی راز اور گر کی بات ہے؟ اب سارے صحابہ کرام نے کہا جی دین کے اندر بہت سے لوگ داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے، کسی نے کیا رائے دی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا ذکر ہے۔ جو آپ پروگرام لے کر آئے تھے
جو مشن لے کر آئے تھے وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین کے اندر فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں، خاندانوں کے خاندان، برادریوں کی برادریوں، قبیلوں کے قبیلے داخل ہو گئے. اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اس دنیا سے جا رہے ہیں. آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کیا فرمایا؟ بچوں آپ کے لیے یہ تو معاشرہ علماء ہے، آپ کے لیے جو استادوں نے سبق پڑھایا آپ کو سنا رہے ہیں. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ سمجھ کر کے نہیں بٹھایا، اپنے ساتھ مفسر قرآن سمجھ کر کے بٹھایا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. آپ نے فرمایا تھا اللہ فقیہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما، وعلم التاویل، اے اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما. تو انس بن مالک فرماتے ہیں کانا اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خوش قسمت بھائی مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا، آپ کے ارشادات سنتا، آپ کی محفل سے مستفید اور مستفید ہوتا. والآخر یحترق، دوسرا صنعت و عرفت کرتا، کاروبار کرتا، کمائی کرتا، جو بھی اس دور کے اندر کھیتی باڑی کرتا. فشکل مختلف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کاروبار کرنے والے نے، اس کمائی کرنے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی پڑھنے والے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اب وہ کیا شکایت کی ہوگی؟ یہ تو مسیطڑ ہو گیا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کھانے کے وقت آ جاتا ہے، یہ کام کاج میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اعتراض پر جو جواب دیا ہے نا، وہ آپ زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اس کو اپنے پلے باندھ کر کے لے جائے. فرمایا ایک کمانے والے اپنے کمانے پر گمان نہ کر، لعلک ترزق بہ، شاید کہ پڑھنے والے کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیا جا رہا ہو. لعلک ترزق بہ، شاید کہ اس پڑھنے والے بھائی کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیا جا رہا ہو. تو جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ تھا کہ ماں باپ کے ادب و احترام، اساتذہ کے ادب و احترام کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمارے اندر خدمت کا جذبہ تھا. اور جب آج جذبانیت ہے کہ کمانے ہمارے وہاں کمانے والے ہیں، تو بڑوں کا ادب و احترام، ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے وہ بھی دن بدن ختم ہو رہا ہے. اور جب پورے طریقے سے اسلام پرور ہو رہا تھا تو وہ کیا ہی بات تھی کہ شاعر نے کیسے نقشہ کھینچا ہے، جس دور پہ نازاں کی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. واحد